الرحیم۔ ہمارے روزے کے مبتلا بے مسائل چل رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے کہ جو عموماً مسائل لاحق ہوتے ہیں اور مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ روزے دار کو الٹی ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، روزے دار کو خود بخود قے آ جاتی ہے تو وہ روزہ بالکل ٹھیک ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا قے آنے سے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی طرح کسی کو کھانے کی وجہ سے، سحری کی کسی وجہ سے یا معدے کی وجہ سے، ریح کی گیس کی وجہ سے ڈگار آ جاتے ہیں اور ڈگار میں اس کے گلے تک کھٹاس آ جاتی ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ ڈگار کی وجہ سے اس کے گلے میں جو رطوبت آ گئی ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو باہر جتنا ممکن ہے باہر پھینک دیں، اور اس کا گلا کھٹا ہو گیا ہے، منہ کھٹا ہو گیا ہے، روزہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آج ہی سوال میرے پاس آئے تھے تو مومنین مومنات پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسائل ہی ایسے ہیں کہ کوئی زیادہ بیان نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا مسئلہ، ڈگار آ جائے، کھانسی آ جائے حتیٰ، اور کھانسی میں اتنی زیادہ کھانسی آ گئی ہے کہ کچھ الٹی کی شکل میں اس کا معدہ باہر آ گیا ہے، اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا، ڈگارنے سے بھی، الٹی آنے سے بھی، کھانسی آنے سے بھی۔ البتہ میں نے عرض کیا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی لیتا ہے گلے میں انگلی ڈال کے یا کوئی چیز ڈال کے، پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ فقط روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس شخص پہ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے جو روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے۔ اور کفارہ، سلامت رہے نمازی حضرات، سلامت رہے روزگار حضرات، ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے احکام کو سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوش قسمتی ہے آج کے زمانہ میں۔ بہت دنیا خدا سے دور ہو چکی ہے، دین کو چھوڑ چکے ہیں لوگ، دنیا کے پیچھے دین کو بالکل خیر بات کہہ چکے لوگ، جبکہ قیامت کے دن، میں ابھی کفارے کے ضمن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے سن لیا کہ روزہ اگر کسی نے توڑ دیا ہے یہ جان بوجھ کے نہیں رکھا تو اس پہ کفارہ بھی واجب ہے، اور کفارہ ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 1 مہینہ لگاتار رکھے گا اور دوسرا مہینہ 1-2 روزے رکھ کے اس میں وہ وقفہ کر سکتا ہے۔ اگر کفارہ ادا کر رہا ہے کوئی تو 1 مہینہ لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، دوسرے مہینے میں وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر پہلے مہینے میں بھی کفارہ ادا کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، پہلے مہینے میں بھی اس نے وقفہ ڈال دیا ہے روزے رکھنے میں، تو اس کو نئے سرے سے پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ توجہ اس چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے مومنین، یہ امر خدا ہے، یہ حکم خدا ہے۔ حکم خدا معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں جتنے صحت مند حضرات ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ہٹے کٹے انسان ہیں، کھاتے پیتے انسان ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ ادھر سے دعویٰ ہے ہم مولا علی کے بھی ماننے والے، ہم کربلا کے راہی بھی ہیں۔ تو بھائی میرے پیارے جوان، میرے پیارے بزرگ، مولا علی علیہ السلام کو جو مانتا ہے اس کا تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے، وہ باکردار اتنا ہوتا ہے، علی والا روزے دار اتنا ہوتا ہے کہ خود مولا امیر کائنات علیہ السلام صلوات پڑھ لیں، ان کا فرمان ہے کہ دنیا والوں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے۔ آقا کا فرمان ہے مجھے اس دنیا میں جو تمہاری دنیا ہے اس میں مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے۔ الصوم فی الصید،
سخت گرمی اور حدت میں روزے رکھنا علی کو بڑا پسند ہے۔ کیسا امام ہے، کیسا عادی ہے، اور سیرت و زندگی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور عملی طور مولا کا عمل ہم تاریخ میں کتابوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی ذرہ برابر فرق ہے پاک امیر کے عمل میں، پاک علی کی سیرت میں، پاک علی کی شریعت میں کوئی ذرہ برابر؟ بڑی بات ہے، میں تو کہتا ہوں ذرے کا مثقال ہی کوئی مولا علی کے عمل میں دکھائے کوئی کمی ہو، نعوذ باللہ۔ وہ آپ محبوں کا پاک آقا ہے، وہ ہے شیعہ حیدر اقرار کا پاک امام کہ پوری دنیا مل کر جن کے عمل میں ذرے کا مثقال کمزوری نہیں دیکھ سکتے۔ وہ فرماتے ہیں الصوم فی الصیف، مجھ علی کو شدت کی گرمی میں روزہ رکھنا بڑا پسند ہے۔ جی تو مولا کے ماننے والے جو مولا کے محب ہوتے ہیں وہ تو مولا کی سیرت کے عاشق ہوتے ہیں، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر کی زندگی دیکھیں، جناب قمبر کی زندگی دیکھیں، جناب سلیمان کی زندگی دیکھیں، ان کی عمل میں، ان کی زندگی میں آپ کو شیعت نظر آئے گی، آپ کو شیعت نظر آئے گی، آپ کو مولا علی نظر آئیں گے کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جناب ابو ذر کی زندگی میں نظر آئے گا، جناب قمبر کی زندگی میں، اور جناب ابو ذر، جناب قمبر، جناب سلیمان فارسی یہ معصوم نہیں تھے، یہ آپ جیسے انسان تھے، آپ جیسے محب تھے، لیکن جیسے آقا کا حکم تھا وہ ایسے شیعہ بن کر دنیا سے گئے ہیں۔ آج ہر مذہب ان کا ذکر کرتا ہے کہ جناب ابو ذر کیسے، جناب قمبر کیسے۔ جی آج بھی میرے برادران مومنین ہمیں بھی اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے، اپنے عمل پر نگاہ کرنی چاہیے، جی اپنی عبادت پر نگاہ کرنی چاہیے، اپنے زندگی کے تمام پہلوؤں پہ دیکھنا چاہیے۔ میں اپنے آقا کا کتنا شیعہ ہوں، میں آقا کا کس طرح عبادت میں پیروکار ہوں، میں آقا کا کس طرح سیرت میں پیروکار ہوں، میں مولا علی کا کیسے اخلاق میں پیروکار ہوں۔ تو میرا درس لمبا نہ ہو جائے، میرے آقا امیر کائنات فرماتے ہیں مجھے حدت کی گرمی میں روزہ رکھنا بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے شیعہ کو پھر کیا ہے؟ تیرا آقا تو عشق کرتا ہے گرمی کے روزے کے ساتھ، جی، اور آج کا محب شیعہ اس کو بھی اسی طرح پابند صوم و صلاۃ تو ہونا چاہیے۔ نمبر 2، میرے امام فرماتے ہیں کہ اکرام الضیف، مجھ علی کو مہمان نوازی بڑی پسند ہے، مہمانوں سے میں بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو بہرحال وقت میرا پورا ہو چکا، اس کے ضمن میں کل وضاحت آئے گی آقا امیر کائنات کس طرح مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، مہمان کیسے اور کس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور تیسرا میرے امام فرماتے ہیں جہاد بالسیف، مجھ علی کو تلوار سے جنگ کرنا، جہاد کرنا بڑا پسند ہے۔ یہ ہے میرے مولا کے تینوں عمل دیکھیں اور پھر خدا کی رضا ان میں دیکھیں۔ روزہ پاک امیر کائنات، مہمان نوازی مولا علی اور جہاد مولا علی، تینوں کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، تاریخ دنگ رہ جاتی ہے مولا علی کی عمل میں۔ اور کیسے دنگ رہ جاتی ہے؟ ادھر کوفہ میں یا مدینہ میں مولا علی عمل کر رہے ہیں، عرش سے اللہ کی طرف سے مولا علی کے عمل پر آیات نازل ہوتی ہیں۔ یہ کمال ہے بندگی کا، یہ کمال ہے الہیت کا، یہ کمال ہے خوشنودی خدا۔ تو ضمناً یہ سیرت امیر کائنات بھی تھوڑا سا حصہ بیان ہوا، تو میں دوسرا مسئلہ روزے کا جو پیش آتا ہے اور لوگ مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، پہلا مسئلہ تو تھا ڈکار آ جائے، کھانسی آ جائے، قے آ جائے تو روزے کو کچھ نہیں ہوتا، روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ وہ اثرات جو منہ میں آتے ہیں ان کو فوری نکال دیں، کلی کر دیں۔ نمبر 2، اتفاق سے چوٹ آ جاتی ہے،
یا کوئی کام کر رہا ہے ہاتھ پہ زخم آ جاتا ہے، یا کوئی چیز سر میں یا پاؤں پہ یا جسم کے کسی سے لگ جائے اور خون خارج ہو جائے، تب بھی روزہ ٹھیک ہے آپ کا، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ اتنی تاکید کی گئی ہے فقہ میں کہ روزے کے ساتھ ایسا کام مت کرو جس سے آپ کو ضرر پہنچے، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ کی کمزوری کا وہ چیز سبب بنے، ایسا کام نہ کرو۔ اسی طرح یہ بھی ضمناً بیان ہو جائے کہ اگر پرسوں بیان کیا تھا، کیونکہ آج ایک موضوع پر ایسے میں نے چند مسائل بیان کرنے کی وہ کیا تھا ارادہ کہ جو گھروں میں پیش آ رہے ہیں وہ آج اکٹھے ہی بیان ہو جائے تاکہ اس ایک ہی درس سے سب کو پتہ چل جائے کون کون سا روزہ باطل ہے یا صحیح ہے۔ تو کوئی مریض حالت مرگ میں ہے، آپ کے سوا روزے دار کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے خون دے سکے، تو مریض کو آپ روزے کی حالت میں خون بھی دے سکتے ہیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے جی۔ البتہ وہی بات ہے کہ فقہ نے شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ کو کمزوری یا برداشت نہ ہو تو پھر کوئی اور یہ کام کرے، آپ نہ کریں، صحت کے مطابق یہ کام کریں۔ دو کام، تیسرا کام نہایت اہم ہے، یہ جوانوں سے اس کا تعلق ہے کہ روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، صبح کی نماز پڑھی یا دیر کو سو گئے، دوپہر کا یا صبح کے ٹائم نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے اور اس سے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں اور انسان پہ غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، تو آیا اس حالت میں روزہ باطل ہے یا ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں بھی بالکل روزہ آپ کا ٹھیک ہے۔ وہ جوان اٹھے مطمئن غسل جنابت کرے، جس طرح غسل جنابت ترتیبی کرے، اور ارتماسی روزے کی حالت میں نہیں کرنا، ارتماسی میں ہوتا ہے غوطہ لگانا، تو روزے کی حالت میں غوطہ لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن ترتیب سے کریں، شاور کے نیچے کر سکتے ہیں اور نلکے کے نیچے کر سکتے ہیں، ٹیوب کے نیچے، ٹیوب مثلا پائپ ہے اس کو پکڑ لیں، اس کو اس طرح پکڑ کے سب سے پہلے ضمن دو حرفوں میں یہ غسل بھی بیان ہو جائے کہ اچھی طرح انسان نہائے، جسم سے میل کچیل چکناٹ دور کرے، اس کے بعد نیت کرے غسل کرتا ہوں ترتیبی جنابت، قربت نہیں رکھتا، پہلے سر گردن کو اچھی طرح تر کرے، پھر آدھا حصہ دایاں پاؤں تک، پھر آدھا حصہ بایاں پاؤں تک، آگے پیچھے سے مکمل تر کر کے پر کر کے جسم کو پانی سے تر کرے گا، یہ آپ کا غسل ہے، اور ایسے غسل کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس بندے کا غسل باطل ہے، اس کا جسم پاک نہیں ہے، اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے، غسل اس ترتیب پر ہونا چاہیے جیسے ابھی بیان ہوئی ہے۔ تو اس حالت میں اگر اطعام آ جائے روزے کی حالت میں، غسل کرے، اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری مسئلہ آج کا اور اسی ہی موضوع میں جو پیش آنے والے ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ مختص ہے مسئلہ کہ اگر کوئی روزے دار مستور ہے، خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کا یہ امر ہے ہر مہینے عورت کو ایک ایام مخصوص ہیں جس میں ان کو منسک آتے ہیں، ان کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے حیض کی، تو اگر روزے کی حالت میں جس وقت بھی حیض کا خون آ جائے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے سوال پوچھے جا رہے تھے واٹس ایپ پہ کہ زوال سے پہلے کچھ لابلد لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، اگرچہ پیش نماز ہوتے ہیں، انہوں نے نہ اتنا زیادہ آگے پڑھا ہے، نہ شریعت کا مطالعہ ہوتا ہے، بڑی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ایک پیش نماز کی طرف سے کہا گیا کہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے تاریخ شروع ہو جائے، خون ہے شروع ہو جائے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، زوال کے بعد اگر خون ہے گئے تو روزہ ٹھیک ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خون ہے دن کے کسی وقت بھی عورت کو آ جائے روزہ ختم، زوال سے پہلے ہے، زوال کے بعد ہے، بھلے مغرب سے 4-5 منٹ پہلے کیوں نہ تاریخ شروع ہو جائے، روزہ وہ ختم ہے۔ اور کیا ہوگا؟ ایسے روزے کی بعد میں ماہ مبارک کے بعد عورتوں پر قضا ہوتی ہے، نماز معاف ہے
روزے کی قضا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح باقی مسائل کل ہوں گے۔ آج زیادہ ٹائم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم نحفظ زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، اللہم اہدنا من عندک وافض علینا من فضلک وانشر علینا من رحمتک وانزل علینا من برکاتک، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام وزیارت الحسین علیہ السلام وشفاعتہ یوم العروج، اللہم عجل لولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد۔